بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں کامران شہزاد صاحب نے ایک نیا شگوفہ مارکیٹ میں پھینکا ہے۔ حضرت کامران شہزاد صاحب کو بونگیاں مارنے اور شگوفے چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے۔ فقیر کو ان حضرت کامران شہزاد عرف بو علی سینا آف کراچی صاحب پر حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرت کو اگر کسی مسئلہ کی سمجھ نہیں آتی یا اختلاف ہوتا ہے تو یہ بندہ ستم ظریف علماء کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ ویسے تو یہ جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس شہر سے ان کی وابستگی ہے، اس شہر میں کافی مستند علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت ان کے پاس جا کر اپنی تشفی کیوں حاصل نہیں کر لیتے؟ خواہ مخواہ بونگیاں مار کر عجیب و غریب شگوفے چھوڑ کر عوام الناس کو گمراہ کرنے اور تشویش میں مبتلا کرنے میں نہ جانے حضرت کیوں مصروف ہیں۔ بہرکیف معزز و محترم سامعین و ناظرین، یہ بات تو تمام اہل اسلام کو معلوم ہے کہ غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور تمام مسلمان غروب آفتاب کے تیقن اور یقین کے حصول کے بعد افطاری کر لیتے ہیں۔ البتہ اہل تشیع دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ ان کی اذان بھی بعد میں ہوتی ہے اور افطاری بھی بعد میں ہوتی ہے۔ ان کے پاس اس سلسلہ میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ دوسرے کئی مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی وہ نہ صرف مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ وہ جن جلیل القدر ائمہ اہل بیت کی بزرگ ہستیوں کو ماننے کے مدعی ہیں، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے بھی اس مسئلہ کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ مگر حضرت کامران شہزاد عرف بو علی سینا آف کراچی صاحب کو ایسا نظریہ و عمل کرنے والوں کے پیچھے بہت بڑی مضبوط دلیل نظر آتی ہے، تو ایسے شخص کا ہم کیا کر سکتے ہیں مگر اہل سنت و جماعت کے معروف و مشہور مسائل۔ حضرت کامران شہزاد صاحب کو قرآن و سنت کے مخالف نظر آتے ہیں، اور حضرت کامران شہزاد صاحب اپنے تلخ و تند لہجے کے ساتھ ان مسائل کو قرآن و سنت کے بالکل برخلاف جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے حضرت کو کوئی مضبوط دلیل نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر اہل تشیع و روافض کہ اس عمل کے پیچھے حضرت بو علی سینا آف کراچی صاحب کو مضبوط دلیل نظر آئی ہے، اور ان کے معاون صاحب بھی اس پر جھوم جھوم کر انہیں داد دے رہے ہیں۔ افسوس ہے تم لوگوں کی ایسی علمی وسعت پر۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ پہلے حضرت کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاون صاحب کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر فقیر چند باتیں اس پر عرض کرتا ہے۔
جو اصول استدلال ہے دونوں نے ٹھیک اپلائی کیا. مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے, ہمارے نزدیک میں مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے, لیکن ان کے نزدیک یہ کمال ہوگا جب رات میں اندھیرا آ جائے. ہمارے پاس قرائن ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ابتدائے وقت سے ہی اطلاق کامل ہو جاتا ہے, جس کی میں نے رات کی بھی دلیل آپ کو دی, فجر کی بھی دلیل آپ کو دی. دونوں کا استدلال قرآن سے ہی ہے اور دونوں ہی اس اصول پر متفق ہیں کہ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے کمال مراد ہوتا ہے, کمال ہوتا ہے, اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کمال ہے, لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ کمال یہ ہے اور اہل سنت کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے چونکہ اطلاق کر دیا ہے ابتدا سے تو یہ بھی کمال ہی میں شامل ہے. کمال میں شامل ہے. تو یہ تو بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہو گئی. اور سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر میڈیا پر بھی, جیسے نیشنل میڈیا ہے ہمارے چینلز وغیرہ ہیں پاکستانی, ان چینلز پر بھی اگر جیسے دونوں فرقے والے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, اگر وہ بھی اسی طریقے سے بیان کریں تحمل مزاجی کے ساتھ طریقے سے, تو عوام کے لیے اچھی راہ نہیں بن جائے گی. اخلاق سیکھنے کو ملیں گے, طور طریقہ سیکھنے کو ملے گا, بجائے اس کے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنے زیادہ شدت اختلاف. وہ ہمارے یہاں کا ماحول تھوڑا ایسا ہے نا, ہمارے یہاں کا دیکھیں مسئلہ یہ اجتہادی مسئلوں میں راہ نکلتی ہے, اس لیے میں نے کہا کوئی بدتمیزی نہ کرے. مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو جو بات وزنی زیادہ لگتی ہے اس پر عمل کریں. دونوں دلائل بڑے مضبوط سمجھ میں آ گئے, دونوں دلائل اچھے ہیں, لیکن اپنے اپنے قرائن ہیں کہ ہمیں اطلاق کامل کیا سمجھا, انہوں نے کیا سمجھا. سرے سے ہی کسی کو غلط قرار نہیں دے دینا چاہیے. جیسے اہل تشیع کا استدلال وہ بھی تو قرآن سے ہی کر رہے ہیں نا, اگر وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں, احادیث سے استدلال کر رہے ہیں, تو ہم اچانک کیسے مکمل انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں, مکمل انکار محققین تو کرتے نہیں. جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین, اہل تشیع رات کے اندھیرے میں روزہ افطار کرتے ہیں, جبکہ ان کے برعکس تمام اہل اسلام سورج غروب ہونے کے بعد اپنے روزے افطار کرتے ہیں. کامران شہزاد صاحب نے اپنے ویڈیو کلپ کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ ان کے استدلال کا سرے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. دونوں کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں. محققین علماء مکمل انکار کرتے ہی نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے دعوے کیے ہیں. ہم حضرت کامران شہزاد صاحب کے کیے گئے دعووں کا جائزہ لیتے ہیں اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے. ہم پہلے محققین علماء کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل تشیع کے اس نظریے کا مکمل انکار کیا ہے, یا کامران شہزاد صاحب کی طرح اہل تشیع روافض کے استدلال کو مضبوط دلیل قرار دیا ہے. تو آپ احباب ملاحظہ کریں اور خود دیکھیں کہ حضرت بو علی سینا آف کراچی نے کس طرح یہاں بھی جھوٹ بولا ہے. صحیح مسلم شریف کے عظیم شارح علامہ شرف الدین ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ, جن کا وصال 776 ہجری ہے, آپ صحیح مسلم شریف کی اپنی شرح میں, جسے شرح نووی کہا جاتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المغرب تعجل عقب غروب الشمس وهذا مجمع علیہ وقد حکی عن الشیعۃ فیہ شیء لا التفات الیہ ولا اصل لہ, کہ نماز مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد کا وقت ہے, اور اسی پر اجماع ہے. اس بارے میں اہل تشیع سے جو دلائل مروی ہیں وہ قابل التفات نہیں ہے. ولا اصل لہ, اور نہ ہی ان کی کوئی اصل ہے. یہ علامہ نووی علیہ رحمہ ہیں جو ان کے دلائل کو بے اصل قرار دے رہے ہیں. ان کی کوئی اصل نہیں اور ان کو قابل التفات جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے. مگر کامران شہزاد صاحب ہیں کہ ان کو ان کے پیچھے مضبوط دلائل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. خدا جانے کہ کامران شہزاد صاحب اپنے آپ کو علامہ نووی علیہ رحمہ سے بھی بڑا محقق جو ہے وہ سمجھنے لگے ہیں اور خیال کرنے لگے ہیں. یوں ہی علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ ابو محمد محمود بن احمد, جن کا وصال 855 ہجری ہے, آپ اپنی ابو داؤد شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ان المغرب, کہ بے شک جو مغرب ہے, یعجل عقیب غروب الشمس وہذا مجمع علیہ وقد حکی عن الشیعۃ,
فیہ شیء لا التفات الیہ ولا اصل لہ، کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، یہی علامہ نووی علیہ رحمہ نے اور یہی علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشِّيَعَةِ فِيهِ شَيْءٌ لَا التفات إِلَيْهِ، اس بارے میں اہل تشیع سے جو دلائل مروی ہیں وہ قابل التفات ہی نہیں ہیں، ولا اصل لہ، اور ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کامران شہزاد صاحب نے علماء کرام پر جھوٹ بولا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محقق علماء اہل سنت اہل تشیع کے نظریے کو قابل التفات سمجھتے ہی نہیں، چہ جائے کہ ان کے دلائل کو مضبوط قرار دیں۔ حضرت ابو علی سینا آف کراچی صاحب کو خواہ مخواہ جھوٹ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، اور ان کا مقصد ہی شاید یہ ہے کہ لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے بدظن کیا جائے۔ آج حضرت کو روافض کے دلائل مضبوط نظر آ رہے ہیں، کل ان کو ملحدینوں، مرتدین اور قادیانیوں اور دیگر کے عقائد فاصلہ بھی مضبوط دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مزین نظر آئیں گے۔ موصوف جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس میں تو یہ بات بھی بعید نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت کامران شہزاد صاحب اہل تشیع کے جس نظریہ کو مضبوط دلائل سے آراستہ و مزین قرار دے رہے ہیں، اس نظریہ کو خود ائمہ اہل بیت کی زبانی بھی اہل تشیع کی کتابوں میں رد کیا گیا ہے، اور اس بارے میں واضح جو ہیں وہ روایات اہل تشیع کی کتب میں موجود ہیں۔ اہل تشیع کی صحاح اربع میں شامل کتاب من لا یحذر الفقیہ ہے، جس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ جلد 1 ہے، صفحہ 221 ہے، اور یوں ہی یہ روایت وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 96، روایت کا نمبر 4849 ہے۔ وقال الصادق علیہ السلام، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاۃ، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے اور نماز مغرب واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو من لا یحذر الفقیہ اہل تشیع کی صحاح اربع میں مشہور و معروف کتاب میں موجود ہے۔ پھر اہل تشیع کی اسی کتاب یعنی من لا یحذر الفقیہ کے اندر ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ یوں ہی یہ ارشاد وسائل شیعہ کے اندر بھی جلد 2 صفحہ 95 ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 4846 ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاۃ، کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، چھپ جائے، تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لے۔ روزہ دار اپنا روزہ افطار کرے گا اور نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں افطاری اور نماز مغرب کے وقت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ وہی وقت ہے جو اہل سنت و جماعت کا وقت ہے۔ اور اہل تشیع کے پیچھے کامران شہزاد صاحب کو تو بہت مضبوط دلائل نظر آ رہے تھے، مگر محققین علماء فرماتے ہیں کہ ان دلائل کی اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں کامران شہزاد صاحب کی تھوڑی سی تسلی کے لیے ایک روایت اہل تشیع کی، کہ یہ لوگ
امام ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیسے نظریات اور کیا خیالات رکھتے تھے، تو یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس کی یہ جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 96 ہے میرے پاس جو نسخہ ہے، اور اس کی روایت جو ہے وہ 4849۔ اس کے اندر ابان بن تغلب، ربی بن سلیمان اور ابان بن ارقم وغیرہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ آ رہے تھے کہ جب ہم وادی اخضر، جبکہ امالی شیخ صدوق کے اندر جو ہے وہ اجفر کا لفظ ہے، کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ وادی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ابھی باقی تھیں، یعنی ہمیں سورج کی شعاعیں نظر آ رہی تھیں۔ تو جب اس کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا اور سورج کی شعاعوں کو دیکھا تو ہمیں اس کا یہ عمل جو ہے وہ برا لگا، ہم نے اس کے اس عمل کو برا سمجھا۔ بس وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ہم اسے بد دعائیں دے رہے تھے، کہ وہ آدمی جو ہے وہ تو نماز ادا کر رہا تھا، نماز مغرب پڑھ رہا تھا، اور ہم یہ اہل تشیع ہیں، یہ روافض ہیں، اہل بیت کی محبت کے مدعی لوگ ہیں۔ تو ذرا غور کرنا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں، ان کے نزدیک ابھی جو ہے وہ مغرب کا وقت نہیں ہوا، تو اس آدمی کو نماز پڑھتے دیکھ کر انہوں نے اپنا معاملہ شروع کر دیا کہ اس کو برا سمجھنے لگے اور اس کو جو ہے وہ بد دعائیں دینے لگے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس نے ایک رکعت مکمل کر لی، اس نے ایک رکعت پڑھ لی، اور ہم جو ہے وہ اس کو بد دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ تو یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ ھذا من شباب اہل المدینہ، کہ یہ کوئی اہل مدینہ کے نوجوانوں میں سے کوئی نوجوان ہے جو ہمارے نزدیک وقت سے قبل جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے، چلتے چلتے ہم اس کے پاس آ گئے۔ جب ہم اس کے پاس آئے تو اذا ہوا ابو عبداللہ جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ائمہ اہل بیت میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ رافضی جو آ رہے تھے اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی وقت شروع نہیں ہوا اور ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوا، تو یہ غلط ٹائم پہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نوجوان، اور اس کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ در حقیقت وہ بد دعائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے، کہ جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مدینہ منورہ کا شخص ہے، نوجوان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سوچ کے اندر وہ بد دعائیں دینا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ مگر جب وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آگے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم اترے اپنی سواریوں سے اور اتر کر جو ہے وہ ہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، ہماری پہلی رکعت جو ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی ہم نماز میں شامل ہوئے۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی، ایک رکعت ہماری رہتی تھی، ہم نے اس کو ادا کیا، ادا کرنے کے بعد ہم قمنا الیہ فقلنا، پس ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے قریب ہوئے، آپ سے ہم نے آپ کے پاس پہنچ کر جو ہے وہ ہم نے عرض کی آپ سے، ہماری جانیں آپ پر، ہم آپ پر قربان ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بات پہلے بد دعائیں دینے والے ہیں، اب قربانیاں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر، کیوں سامنے آ گیا نا، پتہ چل گیا وہ امام صاحب ہیں، عمل امام جو ہے اس پر وہ بد دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ تو بہرحال جب کہنے لگے، ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان، آپ اس وقت کے اندر نماز پڑھ رہے تھے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ وسائل شیعہ اور امالی شیخ صدوق جلد 1 صفحہ 141 پر، اذا غابت الشمس، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ
افطاری اور نماز مغرب کے وقت کے بارے میں کامران شہزاد صاحب کو اہل تشیع روافض کے پیچھے بہت مضبوط دلائل نظر آئے، جبکہ ان کی کتب کے اندر اور ائمہ اہل بیت کا جو عمل ہے اور ائمہ اہل بیت کے جو فرامین ہیں ان کے پیش نظر تو وہ وہی وقت ہے جو اہل سنت و جماعت جس وقت پہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بھی اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاۃ، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز مغرب جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ چیزیں جن کو محققین علماء بے اصل اور جن کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہتے، کامران شہزاد صاحب کو ان کے اندر جو ہے وہ مضبوطیاں نظر آتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے اندر کامران شہزاد صاحب کو مضبوطی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں محقق علماء علامہ نووی علیہ رحمہ اور علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ جیسی شخصیات جن کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ وَقَدْ حُقِيَ عَنِ الشِّيَّةِ فِيهِ شَيْءٌ لَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، کہ جو اس بارے میں ان سے حکایتیں کی گئی ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، جو ذکر کیا گیا ہے، جو دلائل انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیے ہوئے ہیں، لا التفات الیہ، اس کی طرف التفات کی ضرورت ہی نہیں ہے، ولا اصل لہ، اور اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔